الرحیم الى آخر السورہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اپنا رحمت بھرا برکتوں بھرا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما کر اس کا صحیح طریقے سے ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو درس ہے امسال کا، گزشتہ سال میں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ اسلام کے تعلق سے قرآن کی جو آیات ہیں ان آیات کی تفسیر کا درس دیا جائے گا۔ تو گزشتہ سال تاریخ اسلام کی ایک اہم تاریخ غزوہ بدر، جسے جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کی متعدد آیات کی تفسیر اور پورا واقعہ بدر پیش کرنے کی سعادت گزشتہ سال رمضان میں حاصل کی تھی۔ اسی طریقے سے امسال بھی تاریخ اسلام کا دوسرا باب، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج امسال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے قرآنی آیات کی تفسیر اور اس کا پس منظر پیش منظر اور اس کے تعلق سے جو واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج شروعات ہے، اس لیے تمہیداً قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو سورہ اقرا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت، اقرا باسم ربک الذی خلق، جو 30ویں پارے میں ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی وہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کی جو ترتیب دی گئی، جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے قرآن کی، اور جو قرآن آج ہمارے پاس دفتی اور کتاب کی شکل میں موجود ہے، جس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے، اسی ترتیب سے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں یہ قرآن اسی ترتیب سے لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو قرآن کی آیتیں چونکہ موقع اور وقت کے لحاظ سے نازل ہوئی، ترتیب سے نازل نہیں ہوئی۔ جیسا موقع آتا گیا ویسی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، اور پھر یہ فرماتے کہ اس کو یوں ترتیب دو اور اس کو یوں ترتیب دو۔ الغرض جس طریقے سے لوح محفوظ کی ترتیب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیات کو صحابہ کرام کو حکم فرماتے، تو صحابہ کرام اسی ترتیب کے مطابق لکھتے چلے جاتے، اور یوں آج قرآن کریم سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس بحمدہ تعالی موجود ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے، ان کے بعد تابعین نے، ان کے بعد ائمہ مجتہدین نے، ان کے بعد علماء صالحین نے اس بات کو نقل در نقل کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے سن کر کتاب میں جب تک یہ چیزیں جمع نہیں ہو گئی، اس وقت تک ہر ایک کے نام کے ساتھ یہ پوری داستان قرآن کی جو ہے موجود ہے۔ بحمدہ تعالی یہ قرآن کی قطعیت کا اور اللہ عز و جل کی کتاب ہونے کا پختہ ثبوت ہے۔
بہرحال ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ سورت کریمہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں، اور ایک حدیث قدسی کے مطابق اس سورت کو صلاۃ یعنی نماز سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو، نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے، فرمایا میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے کہ آدھی سورت میرے حق میں ہے اور آدھی سورت میرے بندے کے حق میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ جب بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک یعنی جزا کے دن کا مالک، جس دن بدلہ دیا جائے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ، اس دن کا مالک۔ تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عز و جلالت بیان کی، میری شان و شوکت بیان کی، میری بزرگی بیان کی ہے، یا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، یعنی وہ میری ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا تو ہی روز جزا کا مالک ہے، اب میں تیری ملکیت ہوں، تو جو چاہے میرے ساتھ ارشاد فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ رب اور بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے تو یہ ندا آتی ہے کہ عبادت صرف میری کی جائے گی، اور ہر مشکل میں مددگار، ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی، یعنی جب بھی بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مدد طلب کرے گا تو اس وقت اس کی مدد کی جائے گی۔ تو اب یہ آیت کریمہ دیکھیے، آدھی ادھر ہے اور آدھی بندے کی طرف ہے۔ ابھی تک اللہ کی تعریف بیان ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک اللہ کا ذکر ہے، یہاں تک اللہ کا ذکر ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے بندے کا ذکر شروع ہوا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی جب بھی بندہ اللہ عز و جل سے مدد طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ اہدنا الصراط المستقیم سے اب آخر تک دعا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بندے کی طرف سے ہے، یعنی بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی اے مولا نہ کہ یہودیوں کا راستہ چلا، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور نہ ہی عیسائیوں کا راستہ چلا، بلکہ ہمیں وہ راستہ چلا جو صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم یہ کس کا راستہ ہے؟ خود ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کس کو کہیں گے؟
کہ سیدھا راستہ کس کو کہا جائے گا، ورنہ ہر ایک مذہب والا کہے گا کہ صراط مستقیم یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے، لہذا ہمارے مذہب پر چلو، ہمارے عقیدے پر چلو، ہمارے نظریے پر چلو، ہماری سوچ اور بچار پر چلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صراط مستقیم کی ڈیفینیشن ہم خود بیان کیے دیتے ہیں، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر احسان کیا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے، یقیناً اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کن پر نازل کیے ہیں؟ یوں تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی پرورش فرماتا ہے، مسلمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کا انعام کس پر ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء اور نیک و کار لوگوں کی جماعت ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر نیک راستہ، سیدھا راستہ کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ جو اولیاء کرام کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہی وہ نیک و کار ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر ہم نے احسان کیا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں جو ہے متوجہ کیا گیا اور ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک یہ چونکہ دعا ہے، اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے صراط مستقیم پر تم قائم و دائم رہو۔ یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ اسے ضرور عطا ہوگا۔ یعنی میرے بندے نے یہ سوال کیا کہ اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں ہے یہ ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو سوال کیا ہے، جو مانگا ہے، وہ ضرور اس کو عطا ہوگا۔ تو یہ پوری سورہ فاتحہ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً کثرت نام سے کثرت فوائد کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے کئی نام ہیں، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اسے کچھ عرض کرنا نہیں آتا، تو اپنے مقصد کو دل میں رکھ کر صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ سورۃ دعا بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے سورۃ مسئلہ، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سوال کرنے والی سورت۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے سورہ شفا، کہ اس کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بیمار بندوں کو شفا عطا فرمایا کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت ایک جگہ پر پہنچی، تو پہلے صحابہ کرام نے علاقے والوں سے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے کچھ کھانے کے لیے اور کچھ پینے کے لیے دیں، اس لیے کہ ہم لوگ مسافر ہیں۔ اور پرانے زمانے میں یہ چیز عام تھی، اس لیے کہ ہر جگہ عموماً بازار اور ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو مسافرین اگر کہیں کسی گاؤں میں پہنچتے تو اس گاؤں والوں سے کھانا وغیرہ مانگا کرتے تھے، اور گاؤں والوں کا آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرنا یہ اس زمانے کے اندر بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ان گاؤں والوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منع کر دیا کہ نہیں، ہم تمہیں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیں گے۔ خیر، صحابہ کرام علیہم الرضوان صبر و شکر کے ساتھ اسی جگہ پر خیمہ زن ہو گئے، اپنے خیمے انہوں نے ڈال لیے اور اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اتنے میں گاؤں والوں کی طرف سے، قبیلے والوں کی طرف سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، لہذا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو
اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکے. تو ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ گئے اور آپ نے کچھ پڑھا اور اس کے پیر پر ہاتھ پھیرا جہاں سانپ نے ڈسا تھا اور دم کیا، وہ فوراً شفا یاب ہو گیا. دوسرے صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس پر دم کیا ہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر کسی مریض پر دم کر دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے. تو بہرحال دیکھیے اس طریقے کی کئی برکتیں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. لہذا یہ سورہ فاتحہ کثرت دعا ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اسی لیے اس کو خلاصۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، خلاصہ قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جیسا کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ مختصر اس کا شارٹ کٹ اس کا بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو بسم اللہ کی با میں ہے، جو تمام بسم اللہ کی با میں ہیں وہ اس کے ایک نقطے میں ہیں، اور وہی نقطہ میں ہوں. مولا کائنات فرماتے وہی نقطہ میں ہوں، یعنی خلاصہ قرآن میں ہوں. تو اب پتا چلا کہ اگر قرآن کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھے، اور سورہ فاتحہ کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو پڑھ لے، اور بسم اللہ کی تفسیر کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو صرف اس کے با پر غور و فکر کر لے، اور اگر اس کے بے کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو نقطے کو کوئی سمجھ لے. یہ نقطہ اس کا بالکل مخفف ہے، اور اس کو جتنا پھیلا دیا جائے تو پھر یہی پورا قرآن ہے. تو بہرحال سورہ فاتحہ یہ خلاصہ قرآن بھی ہے. تو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، بچوں کو یاد ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی بہتری کی باتیں ارشاد فرمائی ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق اس کی باتوں کو بیان کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے گویا کی اس مختصر سی صورت میں پورے سمندر کو پرو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال جو ہے سوالات اور جوابات کا سلسلہ نہیں ہو پایا تھا، امسال انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ سوالات بھی ہوں آپ کی طرف سے اور اس کے جوابات بھی دی جائیں، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ شریعت کا دریافت کرنا ہے تو انشاءاللہ درس میں آخر 5 منٹ انشاءاللہ اس کے دیے جائیں گے، جس میں آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس درس میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.